السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم منشی پریم چند کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کریں گے، اور جیسے ہی منشی پریم چند کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، فوراً ہمارے ذہن میں ایک ہی جملہ جو ہے وہ گردش کرتا ہے، جیسا کہ پریم چند کا قول ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اور پریم چند جو ہے جس انداز سے انہوں نے دیہاتی زندگی اور دیہاتی زندگی کو انہوں نے ادب میں لایا اور دیہاتی ادب کو دیہی زندگی کا ترجمان بنایا ہے، یہ انہی کا کمال تھا۔ عزیز طالبات، ہم پریم چند کے بارے میں سننے سے پہلے میں آپ کو پریم چند کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ پریم چند، منشی پریم چند کا اصلی نام دھن پت رائے تھا۔ آپ جو ہیں 1880 میں بنارس کے قریب لہمی نام کے گاؤں میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد جو تھے منشی عجائب لال، جو ڈاک خانے میں ملازم تھے۔ اس کے بعد آپ یاد رکھیے کہ منشی پریم چند نے اردو ادب میں نواب رائے اور پریم چند جو ہے یہ ان کے قلمی نام ہیں، اور ان کے والد محترم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاک خانے میں ایک کلرک تھے، اور ان کی والدہ محترمہ جو تھی وہ آنندی دیوی تھی، اور ان کے دادا کا نام گرہس رائے لال تھا، اور انہوں نے سن 1898 میں جو ہے انہوں نے میٹرک کا ایگزام پاس کیا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ پریم چند جو ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے لوگ پیار سے پریم چند کو نواب یا نواب رائے کہہ کر پکارتے تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی، اور فارسی پڑھنے کے بعد وہ ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا اور پرائمری ٹیچر بن گئے۔ تعلیم جاری رکھی، جیسے جوں توں کر کے انہوں نے BA کر لیا۔ طالبات، پریم چند کو بچپن ہی سے مضامین لکھنے کا شوق تھا۔ ٹریننگ کالج میں ان کو کتابیں لکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ پریم چند کا جو ہے سب سے پہلا ناول جو تھا وہ اسرار معبد کے نام سے یہ شائع ہوا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، پریم چند اردو ادب کی افسانہ نگاری کے موجد کہلاتے ہیں۔ میں نے ان کے پہلے ناول کا نام اسرار معبد بتایا، جو ایک رسالے میں شائع ہونا شروع ہوا تھا، اور 1908 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ جو تھا سوز وطن کے نام سے شائع ہوا تھا۔ کیونکہ یہ کتاب وطن پرستی اور آزادی کے جذبات کی وجہ سے لکھی گئی تھی، اسی لیے انگریزی حکومت نے اس مجموعے کو انہوں نے جلا دیا۔ تحریک آزادی اس وقت زوروں پر تھی، اور پریم چند بھی گاندھی جی کے اثر میں آ گئے، اور آپ نے 1921 میں ملازمت چھوڑی اور نیڈر ہو کر بھی باقاعدہ انداز میں لکھنا شروع کیا۔ عزیز طالبات، میں ان کے افسانوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو گزار کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کے اکثر افسانے میں افلاس اور تنگ دستی کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ پریم چند کا بچپن بھی دولت سے محروم تھا۔ 7 برس کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ پریم چند نے اپنی کہانیوں اور ناولوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر صفائی، سادگی، اخلاص اور جرأت سے قدم اٹھایا۔ رسم و رواج کے بیان میں دیہاتی معاشرت اور خیال و اعتقاد کے لحاظ سے پریم چند ہندو تہذیب کے ترجمان ہیں، لیکن ان کے افسانوں میں اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ مکالمے ان کے جاندار اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ منظر نگاری اور کردار نگاری فنی کمال کا پتہ دیتی ہے۔ اخلاقی اور قومی خیالات بیان کے تاثیر کو کم نہیں کر پاتے۔ مقامی رنگ ہمیشہ چھایا رہتا ہے۔ پریم چند زندگی کے آلام پر بزدلوں کی طرح آنسو نہیں بہاتے، بلکہ قدم قدم پر جد و جہد کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ درد رنج کا مقابلہ قہقہوں سے کیا جائے، اور پریم چند نے
پریم چند کے شاہکار ناولوں میں آپ نے گودان بھی پڑھا ہے اور غبن، کربلا، نرملا اور بازار حسن وغیرہ پریم چند کے پسندیدہ افسانے اور ناول ہیں۔ ان کے افسانوں میں پریم پچیسی اور پریم چالیسی، زاد راہ اور واردات وغیرہ ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سوز وطن جو ان کے 5 افسانوں پر تھا، اس کو انگریزی حکومت نے نذر آتش کر دیا تھا، اس لیے کہ اس میں آزادی کی جھنکار، جذبہ آزادی کو ابھارنے کے لیے ایسی کہانیاں لکھی گئیں۔ پریم پچیسی حصہ اول جو تھا وہ اکتوبر سن 1914 میں لکھا۔ اس مجموعے میں تقریباً 12 افسانے شامل ہیں۔ پریم پچیسی حصہ دوم مارچ 1918 میں شائع ہوا، جس میں کل 13 افسانے شامل کیے گئے۔ پریم بتیسی حصہ اول دسمبر 1920 میں، اس میں تقریباً 16 افسانے شامل ہیں۔ پریم بتیسی حصہ دوم ستمبر 1920 16 افسانے ہیں، اور خاک و پروانہ اپریل 1928 جس میں 16 افسانے ہیں۔ خواب و خیال مئی 1928 اس میں 14 افسانے ہیں۔ فردوس خیال اس میں جو 1929 میں شائع ہوا 12 افسانے ہیں، اور پریم چالیسی حصہ اول 1930 میں شائع ہوا اور تقریباً اس میں 20 افسانے ہیں۔ اسی طریقے سے پریم چالیسی کا حصہ دوم جو 1930 میں شائع ہوا، اس میں بھی 12 افسانے ہیں، اور اسی طریقے سے آخری تحفہ جو 1934 میں شائع ہوا، اس میں 13 افسانے شامل ہیں، اور زاد راہ مطلب 1936 عزیز طالبات 8 اکتوبر 1936 کو پریم چند ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ یہاں پر 1936 میں جب انہوں نے 15 افسانے لکھے، دودھ کی قیمت ان کے بعد شائع ہوا 1937 میں، اس میں 9 افسانے ہیں، اور آخری ان کا افسانوی مجموعہ جو شائع ہوا تھا وہ واردات جس میں 13 افسانے ہیں، اور ان 13 افسانوں میں شکوہ، شکایت، معصوم بچہ، بدنصیب ماں، شانتی، روشنی، مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا، سوانگ، انصاف کی پولیس، مفت کرم داشتن، قاتل کی ماں، غم نداری، بز وغیرہ جو ہیں، یہ ایسے افسانے ہیں جو واقعی پریم چند نے ان افسانوں کے پیچھے جو اخلاقی درس دیا ہے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پریم چند کے یہاں سادگی ہے، دیہاتی زندگی ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پریم چند ہمارے ان تخلیق کاروں میں سے ہیں جن پر اردو زبان کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ ان کے افسانے اور ناول اردو ادب کے بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ انہوں نے ادب کو دیہی زندگی کا ترجمان بنایا ہے۔ عزیز طالبات، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جہاں پریم چند نے افسانے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، وہاں ان کے 3 ڈرامے جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں۔ پہلا ڈرامہ جو ہے سنگرام جو 1923 میں، اس کے بعد کربلا جو 1924 میں، اور تیسرا جو تھا پریم کی بیوی، انہوں نے 1923 میں بھی اسی کو لکھا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ پریم چند کے یہاں جو ہے جس طریقے سے انہوں نے دیہی زندگی کو بیان کیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ پریم چند دیہاتی زندگی میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، انہیں زندگی کی تلخیوں کا ذاتی تجربہ تھا۔ ان کی حقیقت نگاری ان کے تجربات، مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ اسی خصوصیت نے انہیں اپنے ہم عصروں میں ممتاز کر دیا تھا۔ عزیز طالبات، افسانہ نگاری کے فن، جہاں تک افسانہ نگاری کا فن کا تعلق ہے، پریم چند نے جو شہرت حاصل کی وہ شہرت بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے۔
ان کے افسانے قومی، سیاسی اور سماجی رجحانات کے آئینہ دار ہیں، کیونکہ پریم چند ایک دردمند دل رکھتے ہیں۔ انہوں نے گاندھی کے خیالات کے اثر کو قبول کیا، دیہاتوں میں گھوم کر ہندوستان کی مخلوق الحالی پسماندگی کا بغور مطالعہ کیا۔ ان کے دل میں وطن کی محبت، اس کی اصلاح، ترقی کا جذبہ، اس کی تعمیر کی تڑپ تھی۔ پریم چند، آخر میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گی پریم چند کے بارے میں کہ پریم چند نے عوامی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے، معاشرتی اصلاح کی غرض سے افسانے لکھے۔ پرخلوص سچائی، اصلیت پریم چند کے افسانوں کا جوہر ہے۔ زبان کے اعتبار سے نہایت سادہ، سلیس اور پرتاثیر لکھتے ہیں۔ ان کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں قاری کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ان کا ہر جملہ سلجھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہندی اور فارسی دونوں زبانوں سے موقع کے لحاظ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اپنی نثر کو پراثر بناتے ہیں۔ ان کے مزاج میں شائستگی اور طنز میں گہرائی ہے۔ وہ ہر طبقے کی زبان لکھنے پر عبور رکھتے ہیں۔ ان کی زبان میں ہندی اور اردو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ بقول پریم چند کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ ادب اس تخلیق کو کہیں گے جس میں کسی سچائی کا اظہار ہو، جس کی زبان میں پختگی، کیفیت، ادا اور حسن ہو، اور جس میں دل و دماغ کو متاثر کر دینے کی صلاحیت ہو۔ اور ادب میں یہ صلاحیت پوری طرح سے اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب اس میں زندگی کی حقیقتیں اور تجربات سموئے گئے ہوں۔ ادب کی بہت تعریف کی گئی ہے، لیکن پریم چند کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کی بہترین تعریف تنقیدی خیال ہے۔ عزیز طلباء، جب کبھی موقع ملے تو آپ پریم چند کا آخری مجموعہ واردات پڑھیے، دیکھیے پریم چند کی زبان سماجی زندگی، ماحول کی عکاسی کس طریقے سے انہوں نے کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔